اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ والی صرف خاص ہیں اللہ کے رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم اور نہ تیرا ان پر غضب ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ سامعین، مسئلہ استعانت کے ساتھ جو لازم اور ملزوم مسئلہ تھا، مسئلہ دعا و پکار والا، وہ بیان ہو رہا تھا، اس لیے کہ مدد مانگنے کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ انسان جس سے مدد مانگے اس کو پکارے بھی، بغیر پکارنے کے مدد نہیں ہو سکتی۔ اس کی اللہ پاک نے مثال دی کہ آپ پانی کو کہو کہ پانی تو میرے منہ میں آ جا تو پانی منہ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ پانی تمہاری آواز کو سن نہیں سکتا، تمہارے منہ تک آنے پر قادر نہیں ہے اور اس کے اندر وہ حس اور جان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسانوں کہ تم بھی جن سے مدد مانگتے ہو ان کا بھی حالت یہی ہے جیسے ایک پانی کی حالت ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری باتوں کو سن نہیں سکتے، تمہاری باتوں کو سننے والا ایک اللہ ہے، تو لہٰذا اپنی مدد کے اندر پکارنا ہے تو صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے۔ تو میرے دوستو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لہو دعوت الحق، اللہ ہی ایسی ذات ہے کہ جو پکار سننے کے لائق ہے۔ اب لیاقت کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ لائق وہ ہوتا ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنے بھی، پھر جو وہ مانگ رہا ہے اس چیز کا مالک بھی ہو، پھر مالک ہونے کے بعد اس کو عطا کرنے پر قادر بھی ہو، پھر اس مانگنے والے کے حالات کو بھی جاننے والا ہو کہ یہ جو مانگ رہا ہے کیا یہ چیز اس کو دینی چاہیے یا نہیں، اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں اس ذات کے اندر ہونا ضروری ہے کہ جو ذات پکاروں کے لائق ہو، تو لہٰذا نتیجہ اور خلاصہ اور سچی اور عدل و انصاف والی بات بھی یہی ہے کہ یہ 4 صفتیں اور کمال اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ سنتا بھی ہے، ہر چیز کا مالک بھی ہے، عطا کرنے پر قادر بھی ہے، ہمارے حالات کو جانتا بھی ہے۔ وگرنہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی ایسا سن سکتا ہے جیسے اللہ سنتا ہے، نہ کوئی ہر چیز کا مالک ہے، نہ ہر چیز کو عطا کرنے پر قادر ہے، نہ ہی ہر حال میں کسی کا حال جاننے دیکھنے والا ہے۔ تو میرے دوستو بات یہ چل رہی تھی کیونکہ اللہ کی سننے والی آیات بھی ہم نے بیان کر دیں، اللہ کی ملکیت والی بھی آیات بیان کر دیں، اللہ کی قدرت والی بیان ہو رہی ہیں
کہ اللہ ہر چیز کا مالک بھی ہے مگر عطا کرنے پر قادر بھی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک ہوتا ہے مگر اس کو دینے کی، خرچ کرنے کی، تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ موقوف ہوتا ہے اپنے سے بڑے کے حکم کے کہ نہیں عطا کر سکتا، ہاں میری ملکیت کے اندر ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہو ایک انسان کی ملکیت میں مگر دوسرا اس کے ساتھ شریک ہو، دوسری کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا، مگر اللہ ہر چیز کا مالک بھی ہے اور عطا کرنے پر قادر بھی ہے۔ اور قدرت کے اوپر میں نے کئی مثالیں دی ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی مثال بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ نے پہلے ملکیت کو بیان کیا، ساتھ ہی اپنی قدرت کو بیان کیا۔ سورہ ملک کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والی وہ ذات ہے جو تمام کی تمام ملکیت اپنے قبضے اور قدرت میں رکھنے والی ہے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہاں اللہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اب عطا نہیں کر سکتا، اللہ عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ قُلِ اللہم مالک الملک، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرا محبوب پیغمبر یہ دعا مانگا کر کے اللہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا تؤتی الملک من تشاء، قدرت بیان کی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہیاں دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے عزت والی دولت بھی دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے ذلیل و رسوا بھی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی مثال ہے۔ اور آج آپ کے سامنے بھی ایک اور قدرت کی مثال بیان کرنے لگا ہوں، بڑی عجیب مثال ہے، اس کے اندر کئی ساری باتیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ تیسرا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے۔ آیت نمبر 286۔ دو سو اناٹھ آیت نمبر 1 برکہ پرتو نا جیسے 30 پارہ شروع ہونا پایا اس تو اگلے جائے رکوع شروع ہونا پائے کہ آیت چھوڑ کے گئے 30 سے پارہ رکوع تو تھلے جڑی آیت ہے۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ فرمایا او کالذی، مل گیا سب کو؟ او کالذی، یاد نہ ہے نا تو اس شخص کے بارے میں کہ جو گزرا، مرا گزرا، کہاں سے؟ علی قریۃ، ایک بستی سے گزر رہا تھا، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ بستی اپنی چھتوں سمیت گری ہوئی تھی نا۔ وہ گزرنے والا حضرت عزیر پیغمبر تھا نا، وہ گزرنے والا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ کافر کا ہے، معاذ اللہ یہ واقعہ کافر کا نہیں ہے، یہ عثمانی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہاں سے ایک مسئلہ صحیح سند کے ساتھ اور پیغمبر کے حالات سے سمجھ آتا ہے،
اور ان کے مسلک کی تردید ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ کسی مسلمان کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر کا واقعہ ہے۔ سنو واقعہ، فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کیا یاد ہے اس شخص کے بارے میں جو گزرا علی قریۃ، ایک بستی پر سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی ویران پڑی تھی، اس کی چھتیں گری ہوئی تھیں، یعنی دیواریں تو قائم تھیں لیکن چھت اس کے دیواروں کے اندر گرے پڑے تھے نا۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اپنے دل ہی دل کے اندر خیال کرنے لگ گئے، اے اللہ اس بستی کو تو کیسے زندہ کرے گا، اس بستی کو کیسے آباد کرے گا، اللہ یہ بستی کیسے وجود میں آئے گی، یعنی اس کی حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ اب یہ آباد ہونے والی نہیں ہے، یہ اب آباد ہونے والی نہیں ہے۔ وہ آبادی بیت المقدس کا ایک کوئی شہر تھا یہ بستی، اور بخت نصر بادشاہ نے جب اس کے اوپر حملہ کیا تو اس کو ایسے تیز نیس کیا کہ اس سے جو مرد تھے ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے لے گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی اسی بستی کے اندر تھے، صحیح۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام بھی وہ پکڑ کر لے گیا، اس نے جب چھوڑا، گرفتاری سے واپس آئے تو راستے میں یہ بستی آتی تھی، اس بستی سے جب یہ گزرے تو دل کے اندر یہ خیال ہے کہ اس بستی کو کیسے آباد ہوگا، یہ بستی کیسے آباد ہوگی، دل کے اندر خیال کیا۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، فرمانے لگے دل ہی دل کے اندر، اے اللہ انا کیسے، یحیی تو زندہ کرے گا، ہذہ اللہ بعد موتہا اس کو ویران ہونے کے بعد، اس لیے کہ بستی کی موت کیا ہے کہ اس کا ویران ہو جانا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثا، فاماتہ اللہ، اللہ نے کیا کر دیا، ان کو موت دے دینا، ان کو موت دے دینا۔ واقعہ کس کا ہے، کس کا، حضرت عزیر پیغمبر تھے، کون تھے، پیغمبر تھے، اور اللہ فرماتے ہیں فاماتہ اللہ، اللہ نے کیا کر دی، پیغمبر پر موت کا لفظ بولنا گستاخی اور بے ادبی ہے، تو پھر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کبھی بھی پیغمبر کا گستاخانہ کلمہ نہ ذکر کیا ہوتا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے موت دی، اور موت بھی مئۃ عام، مئہ 100 کو کہتے ہیں، عام سال کو کہتے ہیں، کتنے سال، 100 سال تک۔ ثم بعثا، اللہ نے پھر ان کو اٹھایا، زندہ کیا، اور فرمایا قال کم لبست، او میرا محبوب پیغمبر کتنا عرصہ تو ٹھہرا رہا، کتنا عرصہ تو ٹھہرا رہا۔ آگے سے پیغمبر کا جواب سنو، قال لبست یوما او بعض یوم، آگے سے جواب دینے لگا، اے اللہ میں ٹھہرا رہا ایک دن پورا یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، میں نے کتنا عرصہ موت دی، 100 سال، اور پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب مجھے بتاؤ، وہ پیغمبر زمین کے اندر تو نہیں تھا، زمین کے اندر تھا نہیں، زمین سے باہر تھا، وجود پیغمبر کا، وجود پیغمبر کا اس زمین پر پڑا ہے، بارشیں بھی آئی ہیں، موسم بھی تبدیل ہوئے ہیں، انقلابات بھی آئے ہیں، سارے کے سارے معاملات، ایک صدی گزر گئی، لیکن پیغمبر کا وجود اس زمین کے اوپر پڑا ہے، اور پیغمبر کے وجود میں روح نہیں ہے، پیغمبر کا وجود بے جان پڑا ہے۔ مگر میرا دوست، اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، جب میرے محبوب پیغمبر کے اندر سے روح نکل جائے تو اس کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے نہیں پتہ چلتا کہ پیغمبر کو اپنے وجود کا بھی پتہ
نہیں چلا، اس لیے کہ پیغمبر کو اپنا بھی نہیں پتا کہ میں خود کتنا عرصہ ٹھہرا ہوں، دنیا کے حالات کو کیا پتا ہو سکتا ہے، دنیا کے حوالات کا کیا پتا ہو سکتا ہے، دنیا والوں کا کیا پتا ہو سکتا ہے۔ آج کہتے ہیں نبی تو چھوڑ کر، خدا کی قسم آج تو ملنگوں کی قبروں پر آ کر بھی یہ عقیدے اور نظریے بنا کر بیٹھے ہیں، یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، مشکلوں کو بھی حل کرتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، حتیٰ کہ کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے اگر ان کی قبر پر نر بیٹھے تو ان کو اس نر کا بھی پتا ہوتا ہے، مادی بیٹھ جائے تو اس کا بھی پتا ہوتا ہے۔ او میرا دوست قرآن سن، قرآن کہتا ہے پیغمبر کا وجود ہے قبر کے اندر نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرا محبوب پیغمبر کم لبستا، تو اس زمین پر کتنا ٹھہرا ہے؟ پیغمبر جواب دیتا لبست یومن او بعض یوم۔ اگر پیغمبر سنتا ہوتا، پیغمبر جانتا ہوتا، پیغمبر دیکھتا ہوتا تو پھر تو گستاخی کا الزام تیرے اوپر آتا ہے، اس لیے کہ تو پیغمبر کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ ہاں، جن کا نظریہ یہ ہے ان سے پوچھو پیغمبر جھوٹ بول رہا ہے، اور پیغمبر جھوٹ سے معصوم ہے۔ میری بات سمجھ آئے؟ پیغمبر گناہوں سے معصوم ہے۔ یہ بات ماننی پڑے گی، اپنا غلط عقیدہ تمہیں ختم کرنا پڑے گا۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے ادنا سے ادنا انسان ہو، جب روح جسم سے نکل جائے اللہ فرماتے ہیں اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت متعین تک کبھی روح لوٹ کر اس کے جسم میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ سب مفسرین کرام نے موت کا معنی یہ کیا ہے انقطاع الروح عن الجسد، جسم سے روح کا تعلق کٹ جانا۔ تو میرا دوستو یہ نظریہ اور عقیدہ آپ کو بدلنا پڑے گا، قرآن کے مطابق تمہیں نظریہ اور عقیدہ بنانا پڑے گا۔ جو مر جائے وہ سن نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ جان نہیں سکتا، اس کو تو اپنے کفن اور اپنے حال کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر تیرا عقیدہ ہم مانے تو ہمیں پیغمبر کے اوپر جھوٹ کا الزام لگانا پڑتا ہے، اور یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ نظریہ ہم نہیں اپنا سکتے۔ ہم تیرے نظریوں کو غلط طریقے سے نہیں اپنا سکتے، اس لیے کہ ہمیں خدا کے قرآن کو غلط کہنا پڑتا ہے، اور دنیا دو ہو سکے تو ہو جائے لیکن ہم قرآن کو غلط ہو، قرآن کے مد مقابل ہم نظریہ قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، آگے سن، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا او میرا محبوب پیغمبر، او میرا محبوب پیغمبر تو صحیح نہیں کہتا، میں اللہ تجھے بتلاتا ہوں۔ یہاں پر دوسری بات بھی سمجھو، اگر پیغمبر صحیح کہہ رہا ہے پھر اللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اگر پیغمبر صحیح کہہ رہا ہے تو اللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے پھر دوبارہ فرمایا، پہلے ہمیں سمجھایا کہ ہم نے اس کو 100 سال تک موت دی، پھر امتحان لیا، پھر امتحان لیا کتنا ٹھہرا؟ پیغمبر نے جواب دیا 1 دن ٹھہرا ہوں یا آدھا دن ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں میرا بندہ، نہیں نہیں میرا محبوب پیغمبر، بل لبستا، بلکہ تو ٹھہرا ہے کتنا؟ 100 عام، 100 عام، کتنے سال؟ 100 سال۔ ہاں، جو تیرے ذہن کے اندر بات آئی تھی اللہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو، اللہ کیسے اس بستی کو زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى۔ اگر دماغ حاضر ہوں تو انشاءاللہ ایک بڑی لطیف بات آپ کو سناؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فانظر الی طعامک، ایک بستی سے گزر رہے ہیں پیغمبر، گدھے پر سوار تھے حضرت عزیر، ہاتھ کے اندر پاس کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا، اور اللہ فرماتے ہیں فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى،
دیکھ اپنے کھانے کی طرف، اپنے پانی کی طرف، لم یتسنہ، ہم نے ان کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہونے دیا۔ آگے دیکھو، وانظر الی حمارک، کتنا عرصہ کھانا پڑ رہا، 100 سال تک پانی بھی اور کھانا بھی۔ اللہ فرماتے ہیں لم یتسنہ، ان کا ہم نے ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہونے دیا۔ یہ قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں وانظر الی حمارک، دیکھنا اپنے گدھے کی طرف، دیکھنا اپنے گدھے کی طرف۔ اللہ اللہ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ یہ سارا کا سارا کام کیوں کر رہا ہے؟ کیا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے تو یہ سنو نا، میں سمجھانا کسے چاہتا ہوں؟ سمجھانا کسے چاہتا ہوں؟ ہاں، وَلِنَجْعَلَكَ، ہم نے کر دیا اس سارے کے سارے واقعہ کو آیَةً، نشانی، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے۔ اور کائنات کے لوگوں، غلط پیروں اور مولویوں کے پیچھے نہ چلو، قرآن کے پیچھے چلو، تمہیں حق اور سچ والا مسئلہ بتلائے گا نا۔ اس لیے کہ جو مر جائے پیغمبر بھی ہو، قرآن کہتا ہے وہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اس کو اپنے وجود کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور کائنات والوں، ہم نے یہ واقعہ للناس، تمہارے لیے، لوگوں کے لیے ہم نے نشانی بنا دیا ہے کہ تم اس مسئلے سے، اس واقعہ سے سبق حاصل کرو۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور دیکھ الی العظام، ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کس طرح ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس کو اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ میرا دوست اگر ذہن حاضر ہو، ایک بات کہنے لگا ہوں تاکہ ذہنوں کے اندر بات آ جائے، اللہ کی قدرت تمہیں سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک کے سامنے 2 چیزیں تھیں، پیغمبر کے پاس کھانے کے لیے کھانا تھا، پینے کے لیے پانی تھا، سواری کے لیے گدھا تھا۔ اللہ پاک نے جو چیز زندہ رہنے والی تھی اس کو ختم کر دیا، اور جو چیز خراب ہونے والی تھی اس کو صحیح سلامت رکھ کر دنیا والوں کو بتلایا۔ اور کائنات والوں، گدھے کو اگر میں مارتا نا، وہ چر چک کر گزارا کر سکتا تھا، مگر میں نے اس کے اوپر موت ڈال دی، اس کو ختم کر دیا۔ اور کھانا اور پانی، یہ تو تباہ و برباد ہونے والی چیز تھیں، یہ تو ضائع ہو جانے والی چیزیں تھیں، یہ تو خراب ہو جانے والی چیزیں تھیں۔ میں اللہ کی قدرت یہ ہے کہ میں نے کھانے اور پانی کو سلامت رکھ دیا، گدھے کو میں نے مار دیا، گدھے کو میں نے مار دیا۔ گدھا رہ سکتا تھا نا، اگر اللہ پاک اس کو نہ مارتا، وہ کھا کر پی کر گزارا کر سکتا تھا، لیکن کھانا اور پانی یہ نہیں رہ سکتا تھا، 3 دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کھانا اور پانی کو باقی رکھا اور گدھے کو موت دے دی، اس لیے اللہ نے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، تاکہ ظاہر کرے نا، تاکہ ظاہر کرے نا۔ اے اللہ کیا ظاہر کرنے والا ہے؟ اللہ کیا چیز سمجھانا چاہتا ہے؟ قال اعلم، قال اعلم، فرمایا یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا صرف ایک اللہ ہے نام۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی، جو مر جائے وہ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کسی مر کے ویکھیا کچھ سننا یا جاننا، اس واسطے قرآن دسا کہ مر کے بھی ایک بندہ آن کے دسے نا، اب نہ سن سکنا، نہ ویکھ سکنا، نہ جان سکنا۔ واقعہ بھی کیا کافر تھے، خواب نہ نہیں ہے، واقعہ بھی قرآن نہ تے واقعہ بھی بیان ہویا تے پیغمبر نہ واقعہ بیان ہویا۔ جب پیغمبر نہ واقعہ بیان ہویا تو ساریاں گلیں ہی ختم ہو گئی ہیں، تو اللہ پاک اس واقعہ قرآن مجید نے اندر ذکر کر دیتا۔ اللہ پاک قرآن و سنت عمل کرنے تو